حق کے لیے جان کی قربانی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داعی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے تھے۔ چوتھے خلیفہ اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند اور رسول اللہ کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور عین تھے۔ اس عالی نسبی کے باعث مسلمان تو مسلمان، کوئی غیر مسلم بھی آپ کے عظیم اور قابل احترام ہستی ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ آپ اگر ساری زندگی میں کوئی کارنامہ انجام نہ بھی دیتے تب بھی محض آپ کا حسب و نسب اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی رہتی دنیا تک آپ کو محترم رکھتا۔ آپ نے اپنے دور کی شخصی، ملوکانہ، جابر اور غیر شرعی حکومت کے خلاف جس بے باکی سے جہاد کیا اور مسلمانوں کو اس کے تسلط سے آزاد کرانے کی جدوجہد میں جس طرح سر تک کٹوا دیا، اس سے آپ کو وہ مقام حاصل ہے جس کی نظیر تاریخ اسلام تو کیا تاریخ عالم میں بھی ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ بادشاہ وقت یزید ابن معاویہ کو جو سلطنت ملی تھی اسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست اور سونے چاندی کی بارش سے خوب مضبوط کر دیا تھا، مگر یہ سلطنت اسلامی نہیں تھی، کیونکہ اسلامی حکومت عام مسلمانوں کے پسند کیے ہوئے نمائندوں کی شورائی حکومت ہوتی تھی۔ یہ حکومت قطعی ملوکانہ تھی اور اسلام ملوکیت کو کسی حالت میں بھی جائز قرار نہیں دیتا اور رسول اللہ کا عمل کسی طرح اس کی تائید نہیں کرتا۔ آپ نے خلافت کے لیے خود کسی شخص کو نامزد نہ کیا بلکہ یہ کام مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا۔ امیر معاویہ نے نہ صرف یہ زیادتی کی کہ ایسی غیر شرعی حکومت قائم کر کے اسے مستحکم بنایا، بلکہ اسے اپنے خاندان میں موروثی بھی کرنا چاہا۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو، جو مسلمانوں کا خلیفہ تو درکنار مسلمان بھی قرار نہ دیا جا سکتا تھا، اپنا ولی عہد مقرر کر دیا اور مرتے وقت اسے خلیفہ یعنی مسلمانوں کا شرعی بادشاہ بنا گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جرأت ایمانی تاریخ میں یادگار رہے گی کہ آپ نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی ملوکانہ غیر اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں جہاد شروع کر دیا۔ یہ جہاد اس لیے کیا گیا کہ اسلام کی روح حریت مٹ رہی تھی۔ جبر، مکر و فریب، مفاد پروری اور سیاسی جوڑ توڑ پر اسلام کو بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو اس غلط راہ پر ڈالا جا رہا تھا کہ ظلم اور رشوت ہی کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ اس جہاد کی اہمیت اور عظمت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یزید کے ساتھ عرب کے سارے طاقتور سردار تھے، اس کے پاس بے اندازہ فوج اور سامان جنگ تھا اور اس کی سلطنت کی حدیں ملتان سے فرانس کی سرحد تک پھیلی ہوئی تھیں، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 تن تھے اور وہ بھی پورے ہتھیاروں سے لیس نہیں، مگر آپ نے اس کے باوجود صرف اسلام اور حق کی حفاظت کے لیے یزید سے ٹکر لی اور اس غیر مساوی تصادم میں ایک لمحے کے لیے بھی خوف و ہراس کا احساس نہ کیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشوں اور مددگاروں کو بھوک اور پیاس سے تڑپتے اور یزیدی فوج کے تیروں سے زخمی ہو کر مرتے دیکھا، پھر خود بھی زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گئے، مگر اس حکومت کے آگے سر جھکانے کو تیار نہ ہوئے جو اسلام کی حقیقی صورت کو بگاڑنے کے درپے تھی۔ آپ کی شہادت اسلام کی حفاظت کے لیے اتنی عظیم قربانی ہے جس کے نتائج بڑے دور رس نکلے۔ اسی طرح حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت میں سر کٹوا دینا آپ کا اتنا زبردست کارنامہ ہے کہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسلام اور حق و صداقت کے لیے جانیں قربان کر کے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقام حاصل کیا ہے، اس کی رفعت کا ایک ادنا سا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی شہادت کا سانحہ صفحہ تاریخ سے زیادہ مسلمانوں کے دلوں پر نقش ہے جو قیامت تک محو نہ ہوگا۔ ابتدائی حالات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان سن 4 ہجری مطابق 5 جون سن 626 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ اپنے والدین کے دوسرے بیٹے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 10 مہینے بڑے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوسرا نواسا پیدا ہونے کی اطلاع دی گئی تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور نواسے کو گود میں لے کر آپ نے اس کے کان میں اذان دی۔ پیدائش کے 7ویں دن نومولود کا نام رکھا گیا۔ حضرت علی نے حرب تجویز کیا تھا مگر رسول اللہ نے حسین رکھا۔ آپ کے عقیقے کی رسم یوں ادا ہوئی کہ ایک مینڈھا ذبح کر کے اس کا گوشت محتاجوں اور مستحقوں میں تقسیم کر دیا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں دے دی گئی۔ رسول اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد چاہتے تھے۔ آپ ان دونوں کو دیکھنے اور ان سے کھیلنے کے لیے روز بیٹی کے ہاں آتے اور کافی دیر تک ان سے لاڈ پیار کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ حضرت حسین سے تو آپ کو خصوصی انس تھا اور ہر حال میں ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیے ہوئے تھے۔ جب نماز پڑھانے لگے تو انہیں گود سے اتار کر اپنے قریب بٹھا دیا اور نیت باندھ لی۔ آپ جب سجدے میں گئے تو حضرت حسین اٹھے اور نانا کی محبت میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ رسول اللہ نے انہیں اتارنے کی کوشش نہیں کی بلکہ سجدے کو طویل کر دیا۔ جب حضرت حسین خود ہی آپ کی پیٹھ پر سے اتر گئے تب ہی آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، میں نے اسے ہٹانا مناسب نہ سمجھا بلکہ سجدے سے سر اٹھانے میں دیر لگا دی۔ حسین کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کو دلی اذیت ہوتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی۔ آپ فوراً اندر گئے اور بیٹی سے کہنے لگے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت حسین سے رسول اللہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کسی کام سے رات کے وقت آپ کی خدمت میں گئے۔ آپ باہر آئے تو صحابی نے دیکھا کہ آپ نے اپنی چادر میں کچھ چھپا رکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے تو آپ نے چادر اٹھا دی۔ اس میں حضرت حسین اور ان کے بھائی حضرت حسن تھے۔ رسول اللہ نے صحابی سے کہا کہ میری بیٹی کے بچے ہیں مگر مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت فرما۔ آپ ان دونوں کو دشواری اور تکلیف سے بچانے کے لیے ہر وقت مستعد رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسن اور حسین مسجد میں آ گئے مگر چلتے میں لڑکھڑانے لگے۔ رسول اللہ فوراً ممبر سے اتر آئے اور ان دونوں کو ممبر پر لے جا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضرت حسین کو اگرچہ اپنے نانا کی مقدس ذات سے زیادہ فیض حاصل کرنے کا موقع نہ ملا کیونکہ جب آپ کی عمر 7 برس کی تھی تو رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، پھر بھی آپ آغوش رسالت کے پالے ہوئے تھے۔ اسلام آپ کی ذات میں رچ بس گیا تھا۔ رسول خدا کے بعد آپ کے خلفاء بھی حضرت حسین سے بڑی محبت سے پیش آتے رہے۔ ایک دفعہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کے ساتھ مسجد سے نکلے تو حضرت حسین کو کھیلتے دیکھا۔ آپ نے انہیں فوراً گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پھر حضرت علی سے کہا، یہ شکل و صورت میں آپ سے زیادہ رسول اللہ سے ملتے ہیں۔ حضرت علی مسکراتے رہے۔ حضرت عمر کو بھی آپ سے بڑی انسیت تھی۔ وہ حضرات حسن و حسین کو اپنے دونوں بیٹوں پر مقدم رکھتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے سب مسلمانوں کو مال غنیمت کی رقم بانٹی تو اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو 1000 دیا اور حضرت حسین اور حضرت حسن کو 10-10 ہزار درہم دیے۔ عبداللہ نے شکایت کی تو یہ جواب دے کر انہیں خاموش کر دیا کہ وہ حسب و نسب کے لحاظ سے تم سے بالا و برتر ہیں۔ اسی طرح جب بیت المال سے مسلمانوں کے وظیفے مقرر ہوئے تو حضرت عمر نے ان دونوں کے لیے 5-5 ہزار درہم مقرر کیے۔ حالانکہ جنگ بدر میں بھی شریک ہونے والے صحابہ کے لڑکوں کے لیے 2-2 ہزار درہم مقرر ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ یمن سے کپڑے آئے تو سب مدینے والوں کو تقسیم کر دیے گئے مگر چونکہ حضرت امام حسین کے جسم پر کوئی کپڑا آیا نہیں اس لیے آپ نے یمن کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا نہ پہنا۔ حضرت عمر کو یہ معلوم ہوا تو بہت کڑھے۔ فوراً آپ کا ناپ والی یمن کو بھیج کر کپڑے تیار کروا کے منگوائے اور آپ کو پہنا کر فرمایا، میرا دل اب خوش ہوا۔ جوانی میں فوجی خدمات۔ حضرت حسین بڑے ہو کر بڑے بہادر اور شجاع جوان نکلے۔ حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں آپ کی عمر جب 20 برس کی تھی تو آپ ماں حضرت حسن اس لشکر میں شامل تھے جس نے مصر فتح کرنے کے بعد افریقہ پر حملہ کیا۔
آپ نے اور حضرت حسن نے مصر اور افریقہ کی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اہم جنگی خدمات انجام دی۔ اسی طرح سن 30 ہجری مطابق 650 عیسوی طبرستان کے خلاف جو جہاد کیا گیا اس میں بھی ان دونوں نے حصہ لیا۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کے گرد گھیرا ڈالا، اس وقت جن چند نوجوانوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر باغیوں کا مقابلہ کیا ان میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ اور حضرت حسن پانی اور ہتھیار لے کر گھر کے اندر گئے اور تلواریں بلند کر کے دروازے پر پہرا دیتے رہے، مگر باغیوں نے پچھواڑے سے اندر گھس کر حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا۔ حضرت علی کے دور میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو صوبہ شام میں امیر معاویہ گورنر تھے۔ وہ ابو سفیان کے بیٹے تھے جو مکے کے ان اموی رئیسوں میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مگر آخرکار اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ابو سفیان کے بڑے بیٹے یزید بن ابو سفیان نے اسلامی جنگوں میں جو نمایاں خدمات انجام دی تھیں ان کے صلے میں انہیں صوبہ شام کا گورنر بنا دیا گیا۔ ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی امیر معاویہ بن ابو سفیان شام کے گورنر بنے۔ یہ بڑے عقل مند، دور اندیش اور معاملہ فہم انسان تھے اور ناگہانی آفات سے بچاؤ کے لیے بہت پہلے سے تدبیریں کرنے لگتے تھے۔ حضرت علی کے خلیفہ بنتے ہی انہوں نے بھانپ لیا کہ بنو ہاشم کا یہ فرزند مجھ اموی کو گورنری سے ضرور ہٹائے گا۔ ادھر حضرت علی نے سچ مچ ان کو معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کا اظہار بھی کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور اموی خلیفہ حضرت عثمان کے قتل کے قصاص کو اپنا مطالبہ قرار دے کر بنو امیہ کے پورے خاندان کو اپنا طرفدار بنا لیا۔ چونکہ شام میں امیر معاویہ حاکم مطلق تھے اس لیے سارے اموی جا جا کر وہاں آباد ہو گئے تھے۔ اب وہ سب ان کی حمایت میں حضرت علی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر معاویہ نے ان کو یہ کہہ کر بھڑکایا تھا کہ حضرت علی نے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی پرانی دشمنی کی وجہ سے حضرت عثمان کے خلاف باغیوں کی حوصلہ افزائی کی اور حضرت عثمان کی کوئی مدد نہیں کی، اس لیے ان سے بدلہ لینا ہم پر فرض ہے۔ امویوں کو اس طرح متحد کر لینے کے بعد انہوں نے عرب کے بعض سرداروں کو روپے سے خرید لیا، جس کی وجہ سے عرب کے بیشتر قبیلوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ جب حضرت علی اور امیر معاویہ میں جنگ ہوئی تو ثالثی کے فیصلے کے بعد حضرت علی کو شام پر امیر معاویہ کی حکومت تسلیم کرنی پڑی۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی کی تمام جنگوں میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا اور ہر مرحلے میں اپنے والد کے دست و بازو بنے رہے۔ حضرت حسن کا دور خلافت۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد خلافت حضرت حسن کے ہاتھ آئی۔ امیر معاویہ ان کو اس منصب سے محروم کرنے پر تل گئے اور حضرت حسن سے جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کر شام سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر سے حضرت حسن بھی فوج لے کر شام کی طرف بڑھے، مگر راستے میں آپ نے اندازہ کر لیا کہ آپ کے لشکری ظاہری طور پر آپ کے ساتھ ہیں، مگر حقیقتاً وہ معاویہ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ آخر حضرت حسن اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسے لشکر کے بل پر فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، لہٰذا آپ نے صلح کا ہاتھ امیر معاویہ کی طرف بڑھا دیا۔ امیر معاویہ نے آپ کو لکھا کہ تقوی میں آپ سے بہتر کوئی نہیں، مگر آپ خلافت کی ذمہ داریوں سے نہیں نبٹ سکتے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ میرے حق میں خلافت سے دستبردار ہو جائیں اور جو صلہ چاہیں لے لیں۔ خط کے ساتھ ایک کوڑا کاغذ بھیج دیا کہ اس پر جو مطالبے لکھ دیں گے وہ مجھے منظور ہوں گے۔ حضرت حسن امیر معاویہ کے اس خط سے متاثر ہو گئے، مگر حضرت حسین نے بھائی کو معاویہ سے جنگ کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ آپ ان کی سیاست کے پھیر میں نہ پڑیں، مگر حضرت حسن کو اپنی فوج پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے حضرت حسین کا مشورہ نہ مانا اور حضرت حسین نے بھائی کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا۔ حضرت حسن نے خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا اور امیر معاویہ کو خلیفہ مان لیا۔ حضرت امام حسین کو بھائی کے اس اقدام پر اعتراض تھا، لیکن احتراماً خاموش رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا اعتراض بجا تھا۔ حضرت امیر معاویہ طبعاً ملوکیت پسند تھے، ان کی حکومت خلافت ہو ہی نہ سکتی تھی۔ امیر معاویہ کے دور حکومت میں
حضرت حسن کی شہادت کے بعد عراق سے حضرت حسن اور حسین کے حامیوں نے حضرت حسین کو بار بار اس مضمون کے خط لکھے کہ آپ امیر معاویہ کے خلاف بغاوت کر کے حکومت ان سے چھین لیں، کیونکہ خلافت آپ کا حق ہے، مگر آپ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ ہمارے اور امیر معاویہ کے درمیان جو معاہدہ ہو چکا ہے میں اس پر قائم رہوں گا۔ جب تک امیر معاویہ زندہ ہیں اس معاہدے کی پابندی مجھ پر لازم ہے۔ ان کی وفات کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے، مگر اس کے بارے میں بھی میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت حسن نے جن شرطوں پر معاہدہ کیا تھا ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ حضرت حسین کو 20 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ دیں گے۔ امیر معاویہ یہ وظیفہ پابندی سے ادا کرتے رہے۔ وہ تعلقات کو خوشگوار رکھنے کی غرض سے کبھی کبھی حضرت حسین سے ملنے کے لیے بھی آ جایا کرتے تھے اور ایسے موقعوں پر آپ کو تحفے پیش کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت حسین قیام مدینہ کے دوران ان کے پاس چلے جاتے۔ ان موقعوں پر بھی امیر معاویہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ پیش کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ معاویہ کے گورنر مدینہ سے حضرت حسین کا کچھ اختلاف ہو گیا تو گورنر کو آپ کے احتجاج کرنے پر جھکنا پڑا۔ اسی طرح ایک قطع اراضی کے بارے میں خود امیر معاویہ اور حضرت حسین میں جھگڑا ہوا تو امیر معاویہ کو حضرت حسین کی مانگی ہوئی قیمت ادا کرنی پڑی۔ ایک مرتبہ حضرت حسین کے حساب سے امیر معاویہ کے ذمہ آپ کا کچھ نکلتا تھا۔ آپ نے اپنے مطالبات باصرار وصول کیے اور امیر معاویہ نے بالکل برا نہ مانا۔ غرض حضرت حسین معاویہ کی خلافت کے دور میں بھی عالم اسلام کی ایک ایسی مقتدر ہستی مانے جاتے تھے کہ ان کی عظمت و بزرگی کی وجہ سے خلیفہ وقت کو بھی ان کے سامنے دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ یزید کی ولی عہدی اور بادشاہت۔ امیر معاویہ کو اپنی سیاست کامیاب ہو جانے کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اب امویوں کی حکومت جم گئی ہے، کسی کو اس کی مخالفت کی جرت نہ ہوگی، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، حالانکہ یزید کی بری عادتوں اور نااہلی کا حال سب کو معلوم تھا۔ وہ ہر وقت راگ رنگ اور لہو و لعب میں لگا رہتا اور اس کا چال چلن بھی بے حد قابل اعتراض تھا، جبکہ مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے پرہیزگار اور متقی ہونا بے حد ضروری تھا۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید بادشاہ بنا تو اس نے اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ وہ خلافت کا قطعاً اہل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے باپ جیسی سوجھ بوجھ سے بھی عاری تھا۔ اس نے صوبوں میں جو گورنر مقرر کیے ان کا انتخاب بھی غلط کیا اور ستم بالائے ستم یہ کہ انہیں کھلی چھٹی دے دی کہ اس کی حکومت کا رعب قائم کرنے کے لیے مسلمانوں سے جو سلوک چاہیں کرتے رہیں۔ امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کے بعد لوگوں سے اس کے لیے بیعت لینی شروع کر دی تھی، مگر ان کے انتقال تک مدینے کے ممتاز قریشی افراد حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی تھی، اور یزید کو بادشاہ بنتے ہی یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ان کو بیعت پر مجبور کر دے۔ اس نے مدینے کے گورنر ولید کو حکم بھیجا کہ ان تینوں کو اپنے ہاتھ طلب کر کے بیعت لے لو اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دو۔ گورنر نے مدینے کے پچھلے گورنر مروان سے مشورہ کیا تو اس نے صلاح دی کہ ان سے ضرور بیعت لینی چاہیے اور اگر وہ انکار کریں تو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت حسین کا بیعت سے انکار۔ ولید نے حضرت حسین کو بلایا تو آپ اپنے ساتھ چند آدمی لے کر پہنچ گئے، جنہیں اندر جاتے وقت یہ ہدایت کی کہ اگر میں تمہیں بلاؤں یا میری آواز اونچی ہونے لگے تو فوراً اندر آ جانا اور میرے باہر آنے تک دروازے پر موجود رہنا۔ جب آپ اندر پہنچے تو ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ آپ نے کہا، مجھ جیسا شخص چوری چھپے بیعت نہیں کر سکتا، آپ سب لوگوں کو جمع کیجیے، میں بھی آ جاؤں گا، جو سب کی رائے ہوگی وہی کیا جائے گا۔ ولید نے آپ کی یہ بات مان کر آپ کو چلے جانے کی اجازت دے دی۔ اس پر مروان نے اس سے کہا کہ تم نے حسین کو زندہ چلا جانے دیا تو یہ خون ریزی کے بغیر قابو میں نہ آئیں گے۔ ولید بڑا نیک دل انسان تھا، اس نے مروان کو برا بھلا کہا اور امام حسین کے قتل پر آمادہ نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کی مہلت مانگی اور راتوں رات مدینے سے نکل کر مکے چلے گئے، اور پھر 28 رجب سن 60 ہجری بمطابق 3 مئی سن 680 عیسوی کو حضرت حسین بھی اپنے خاندان والوں کو لے کر مدینے سے مکے چلے گئے۔ عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابن عباس نے بلا چون و چرا بیعت کر لی۔ حضرت امام حسین نے اپنے اس اقدام سے یزید کی بیعت سے قطعی انکار کر دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اہل بیعت شروع ہی سے خود کو خلافت یعنی رسول اللہ کی جانشینی کا زیادہ حقدار خیال کرتے تھے۔
कुरैश में दो खानदान नुमायां हैसियत रखते थे, एक बनु उमैया, दूसरे बनु हाशिम। रसूलुल्लाह बनु हाशिम के खानदान से थे। जंग बदर में कुरैश के अक्सर रईस मारे गए तो मक्के की रियासत अबू सुफियान उमवी के हाथ आई। मक्का फतह हो जाने के बाद ये रियासत इस्लामी हुकूमत का एक हिस्सा बन गई। इस हुकूमत में बनु उमैया और बनु हाशिम में कोई इम्तियाज न था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाशिमी होने के बावजूद बनु हाशिम में से किसी को कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया ताकि हर किस्म के कबायली और ख़ानदानी तफरक़ों का खात्मा हो जाए। आपके बाद दो खलीफा हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर न हाशमी थे न उमवी। उनके बाद हज़रत उस्मान खलीफा मुंतखब हुए, आप उमवी थे। आपके अहद में उमवी और हाशमी का इम्तियाज़ फिर पैदा हो गया। हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली खलीफा बने तो उमवियों ने आपकी मुखालफत की जो शाम में बकसरत आबाद थे। हज़रत अली ने अपना दारुल खिलाफा इराक़ में मुंतकिल कर लिया, इसलिए वहाँ बनु हाशिम का असर कायम हो गया। इराक़ के साथ अजम की पूरी ताकत भी थी। इस तरह इराक़ से लेकर ईरान और खुरासान तक बनु हाशिम का इक़्तिदार हो गया। हज़रत हसन ने अमीर मुआविया से मुआहदा सुलह करके खिलाफत उनके हवाले की तो बनु हाशिम ने इसको नापसंद किया। अब बनु हाशिम की इस्तिलाह अहले बैत में बदल गई और मुकाबला बनु उमैया और अहले बैत में हो गया। कूफा अहले बैत के तरफदारों और हामियों का मरकज़ था। जब कूफियों ने सुना कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और हज़रत हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है तो बनु उमैया के खिलाफ बगावत का जो जज्बा उनके दिलों में एक अरसे से जोश मार रहा था, इसने उन्हें हुसैन की इमदाद और यजीद की मुखालफत के लिए बेचैन कर दिया। कूफी सरदारों के खतूत। हज़रत हुसैन की हिमायत का दम भरने वाले कूफी सरदारों और रईसों ने खुफिया जलसे किए और आपस में मशवरा करने के बाद हज़रत हुसैन को इस मजमून के 150 से ज़्यादा ख़त लिख भेजे कि आप कूफे आ जाएं, हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हम आपके सिवा और किसी की हुकूमत कबूल करने को तैयार नहीं। यही कूफी सरदार और रईस गद्दारी करके हज़रत अली को अमीर मुआविया के मुकाबले में शिकस्त दिलवा चुके थे और हज़रत हसन से खिलाफत छिनवा चुके थे। इसलिए हज़रत हुसैन के साथियों और मुशीरों को उन पर एतमाद नहीं था। जब हज़रत हुसैन के नाम कूफियों के ख़त पे ख़त आने लगे और आप कूफे रवाना होने पर माइल नज़र आए तो उन लोगों ने कूफियों के पिछले करतूत आपको याद दिलाए और कहा कि अजब नहीं कि ये लोग आपके साथ भी वही सलूक करें जो आपके वालिद और बड़े भाई के साथ कर चुके हैं। इसलिए अक्ल का तकाजा यह है कि पहले आप अपने किसी मोतमिद आदमी को इस गरज से कूफे भेजिए कि वो वहाँ बैठकर हालात का मुशाहिदा करे और आपको बताए कि वाकई सूरत हाल क्या है। हज़रत हुसैन ने उनकी ये राय मान ली और अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को इस हिदायत के साथ कूफे रवाना किया कि हालात की तहकीक करके इतला दें कि आया कूफे में मेरे हामियों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उन पर तकिया किया जा सकता है और आया वो मेरी मदद करने पर पूरी तरह आमादा भी हैं। मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुंचे तो चंद दिन के अंदर अंदर 18,000 और बाज़ मुअर्रिखों के बयान के मुताबिक 30,000 आदमियों ने मुस्लिम के हाथ पर हज़रत हुसैन की बैत कर ली। मुस्लिम ने हालात का ये रंग देखकर हज़रत हुसैन को इस मजमून का ख़त लिख भेजा कि इस वक्त तक 18,000 आदमी बैत कर चुके हैं। आप बेखटके इराक़ तशरीफ़ ले आएं। अहले इराक़ आपके हामी हैं और बनु उमैया से बेजार हैं। कूफे को रवानगी। मुस्लिम बिन अकील का ये ख़त मिलते ही हज़रत हुसैन ने इराक़ के सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने आपके पास आकर कहा, अगर अहले इराक़ आपके हामी हैं तो आप उनसे कहिए कि यहाँ आकर आपकी मदद करें और आप यहीं रहकर अपनी खिलाफत का ऐलान कर दें। हज़रत हुसैन ने उनका ये मशवरा ये कहकर रद्द कर दिया कि इस तरह हरम में खून रेजी होगी जो मैं नहीं चाहता। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने आपको ये कहकर रोकने की कोशिश की कि अगर अहले इराक़ आपके मददगार हैं तो पहले शामी हाकिम को कत्ल करके शहर पर कब्जा कर लें, फिर आपका जाना मुनासिब होगा। अगर आपको शामियों की हुकूमत इराक़ में कायम होने की हालत में बुलाया जा रहा है तो आपको लड़ाई में झोंक दिया जाएगा और ख़ुद अहले इराक़ इसी तरह अलग हो जाएंगे जिस तरह आपके वालिद और भाई से अलग हो गए थे। हज़रत हुसैन ने उनकी बात भी ना मानी क्योंकि वो दावत रहनुमाई रद्द करने का इल्ज़ाम अपने सर लेने पर तैयार न थे। इब्ने अब्बास जब मायूस हो गए तो उन्होंने कहा, अच्छा अगर आप जाना ही चाहते हैं तो खुद चले जाएं, औरतों और बच्चों को साथ ना ले जाएं।
لیکن حضرت حسین نے ان کا یہ مشورہ بھی نہ مانا، کیونکہ اس صورت میں ان کی طرف سے ارادہ جنگ کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ ان دونوں حضرات کے علاوہ ابن عمر اور دوسرے بہت سے بہی خواہوں نے بھی حضرت حسین کو کوفے جانے سے باز رکھنے کی کوششیں کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوئیں اور مکے میں 4 مہینے گزار کر 8 ذی الحج سن 60 ہجری مطابق 9 ستمبر سن 680 عیسوی کو آپ کوفے کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسلم کی شہادت کی اطلاع۔ آپ صفاح کے مقام پر پہنچے تو مشہور محب اہل بیت شاعر فرزوق ادھر سے آتا ہوا ملا۔ آپ نے اس سے عراق کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین نے سفر جاری رکھا۔ آگے چلے تو عبداللہ بن جعفر کا خط ملا، جس کا مضمون یہ تھا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور اہل بیت کی تباہی و بربادی کا اندیشہ ہے، اس لیے سفر میں جلدی نہ کریں، میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر نے مدینے کے والی سے بھی آپ کو اس مضمون کا ایک خط لکھوایا کہ آپ واپس آ جائیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ مدینے میں آرام و راحت کی زندگی گزارتے رہیں۔ یہ خط عبداللہ لے کر خود پہنچے، مگر حضرت حسین واپسی پر رضامند نہ ہوئے۔ جب آپ حاجز کے مقام پر پہنچے تو آپ نے قیس بن مسر سیدادی کے ہاتھ کوفے والوں کو اپنے کوفے آنے کی اطلاع کا خط بھیجا۔ بطن رملہ سے آگے بڑھے تو عبداللہ بن متی ملے جو عراق سے آ رہے تھے۔ انہوں نے بھی آپ کو یہی صلاح دی کہ حرم سے باہر نہ نکلیں، کوفے میں بنو امیہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ حضرت حسین ان کے مشورے کو رد کر کے آگے بڑھ گئے۔ سالبیہ کے مقام پر بنو اسد کے 2 اعرابیوں سے آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا حال معلوم ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ جب کوفے میں لوگ دھڑا دھڑ بیعت کرنے لگے اور والی کوفہ نعمان بن بشیر نے جو اہل بیت کا احترام کرتے ہیں ان پر سختی نہ کی تو بنو امیہ کے بہت سے حامیوں نے یزید کو خط لکھ کر حالات بتائے۔ اس نے بصرے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہاں پہنچ کر مسلم کو کوفے سے باہر نکال دے یا قتل کر دے۔ ابن زیاد بڑا سنگ دل انسان تھا۔ امیر معاویہ نے جب اسے خراسان بھیجا تھا تو وہاں اس نے ترکوں سے 2 سال تک مسلسل جنگ کی تھی، حالانکہ اس وقت اس کی عمر صرف 25 برس تھی۔ پھر اسے بصرے تبدیل کر دیا گیا تو وہاں اس نے خارجیوں کی شورش کو بڑی سختی سے دبا دیا تھا۔ اس نے کوفے پہنچتے ہی مسلم کو گرفتار کرنے کی تدبیریں شروع کر دیں اور مسلم خفیہ طور پر کام کرنے لگے، مگر ابن زیاد کے ایک جاسوس نے ان کے اڈے کا پتہ چلا لیا جو کوفے کے ایک معزز شخص ہانی بن ارواح کا مکان تھا۔ ابن زیاد نے ہانی کو طلب کر کے حکم دیا کہ وہ مسلم بن عقیل کو حاضر کرے۔ ہانی نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کیا۔ ابن زیاد نے اسے بری طرح مارا پیٹا اور اپنے محل میں قید کر دیا۔ مسلم نے ہانی کے قید ہو جانے کی خبر سن کر ابن زیاد سے جنگ کرنے کی ٹھان لی اور 4000 فوج جمع کر کے اس کے محل کو گھیر لیا۔ ابن زیاد نے اپنے کارندوں کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر مسلم سے الگ کر لیا اور رات ہوتے ہوتے مسلم تنہا رہ گئے۔ وہ ایک بوڑھی عورت کے گھر میں چھپ گئے، مگر ابن زیاد نے کوفے والوں کو دھمکی دی کہ ایک ایک گھر کی تلاشی لی جائے گی۔